اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف، تحمید، تکبیر، توصیف، تقدیس کے پاکیزہ مقدس بلند و بالا کلمات اس اعلیٰ عرفہ پاکیزہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ لکھوں کھا کروڑا ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، احمد مجتبیٰ، حبیب مصطفیٰ، حبیب خدا، پوری کائنات کے مقتدا پیشوا امام رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر گزشتہ کچھ خطبات سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے یہودیوں کی کارستانیاں، ان کے پروپیگنڈے، ان موضوعات پہ خطبات جمعہ چلتے رہے ہیں۔ آج کی اس خطبہ میں تھوڑا مزاج بھی چینج ہو جائے گا، ٹیسٹ بھی بدل جائے گا۔ سورہ نحل کی ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دسمبر کے پہلے جمعے سے انشاءاللہ قیامت کی جو علامات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، ان علامات کا ایک ترتیب وار سلسلہ شروع کریں گے کہ قیامت کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بیان فرمائی ہیں، کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کن نشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور ابھی کون سی علامات آنے والی ہیں۔ یہ ایک انشاءاللہ لمبا سلسلہ چلے گا۔ آج سورہ نحل کی آیت نمبر 97، اس آیت کی تفسیر، اس کی تشریح ایک مومن کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ پورے کا پورا قرآن مجید انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، نصیحت اور موعظت کے لیے ہے۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کو پڑھ کے انسان دہل جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کو پڑھ کے انسان کو دل کی تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اللہ کے رحمت پہ یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ پورے کے پورے قرآن مجید میں سے ہر آیت برکت والی ہے، محبت کے قابل ہے، ایمان کے قابل ہے۔ ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میرے مزاج کے مطابق جو آیات مجھے بڑی ہی پسند ہیں، جن کو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، اکثر گنگنایا کرتا ہوں، ان آیات کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے جو آج آپ کے سامنے جس کی تفسیر رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بڑی تسلی دی اس کے اندر ایمان والوں کو، بڑے حوصلے دیے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کا الگ اکٹھا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا، جتنی بھی مکھیاں ہیں کسی بھی قسم کی، یہ ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی، مگر شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھی ہیں، جو فائدے رکھے ہیں ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے، ان کو بھی نعمت کے طور پر بیان کر دیا۔ یہ پوری سورت 14ویں پارے کی یہ دوسری سورت ہے۔ اس پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا موضوع بڑے منفرد دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، اگر کوئی انسان جو شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں زندگی بسر کر رہا ہے، گمراہی اور ضلالت اور جہالت کے اندھیرے اس کے دل کے اندر بسیرا کر چکے ہیں، اور رب کی ذات پہ اس کا یقین مکمل نہیں ہو رہا، وہ انسان اس سورت کا دل لگا کے مطالعہ کرے، اس کی تفسیر پڑھے، یقین جانے ہو نہیں سکتا کہ وہ بندہ راہ توحید پر نہ آئے۔ کائنات کے خالق و مالک نے اس صورت کے اندر اپنی توحید کے بڑے منفرد دلائل دیے، بڑے منفرد انداز کے ساتھ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کر کے اللہ نے اس صورت کے اندر انسان کی رہنمائی کی ہے۔ بڑی کمال کی صورت ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس پوری صورت کی تفسیر خطبات کے اندر بیان کروں گا، لیکن کعبہ کے رب نے یہ آیت جو 97 نمبر آیت ہے، اس آیت سے پہلے توحید کے مسئلے کو بیان کیا، پوری صورت کے اندر توحید کے دلائل دیے، اور اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ نیک لوگوں کا انجام کیا ہوا، کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک کے لیے وقف کر دیا، ان کو اللہ نے کن انعامات سے نوازا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے اصول بیان کر دیے کہ پوری صورت کے اندر تمہیں توحید سکھائی ہے،
ایمان کی تعلیم دی ہے، ایمان کا سبق پڑھایا ہے، انجام کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ اب تمہارا کام ہے تم دعوت کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، یہ دین، یہ کتاب و سنت کی تعلیم لوگوں تک پھیلاؤ۔ آخر میں اللہ نے یہ اصول بیان کر دیے، پھر یہ بیان کر دیا کہ تمہیں اس مسئلے میں، اس رستے میں تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن صبر کر لو گے تو بہت بڑا اجر ہوگا۔ بہرحال آئیے ذرا اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مرد ہے یا عورت ہے، مومن ہونا ضروری ہے، مومن ہو، مرد ہے یا عورت ہے، وہ نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور اس کے اعمال سے کئی گنا بہتر اجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اعمال اتنے اچھے نہیں ہوں گے لیکن اجر بہت اچھا عطا کرے گا۔ اب اس آیت کے ایک ایک جملے پہ غور کیجیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں من عاملہ صالحا من ذکر او انثی، مرد ہے یا عورت ہے، ذکر عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں، انثی مؤنث عورت کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر عورت مرد کو کہتے ہیں، مؤنث عورت کو کہتے ہیں۔ عربی زبان نے یہی الفاظ استعمال کیے، قرآن مجید نے ذکر اور انثی کے۔ فرمایا مذکر ہے یا مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ نیک اعمال کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل نیک کون سا ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کون سا عمل، کون سی نیکی، کون سا ایکشن، کون سی آپ کا کام وہ نیک عمل کہلائے گا، یہ بھی ہمیں کتاب و سنت سے پوچھنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں یہ بڑا نیک عمل کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے ہر انسان اپنی زندگی کے ایک ایک کام کو نیکی کے مقام پر لا سکتا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے، کتاب و سنت نے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نیک عمل کہا ہے؟ نیک عمل کے بارے میں 4 شرائط ہیں، جس عمل کرنے والے کے اندر 4 شرطیں پوری ہوں گی اس کا عمل نیک ہوگا۔ وہ جو کام کر رہا ہے نیکی کی نیت سے کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل ہوگا اور نیک عمل ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ان یکون صالح العقیدہ، عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، عقیدے کے اندر کمزوری ہے، نظریات کے اندر تشکیک کا شکار ہے، شک کا شکار ہے، شبے کا شکار ہے، پتہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، ایمان تو رکھتا ہے اللہ پہ لیکن یقین نہیں ہے، ایمان ہے کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید، لیکن شک میں ہے کہ پتہ نہیں، قرآن کی یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی عقل کے اندر، رسول اللہ کی یہ حدیث میری عقل نہیں مانتی، شک کا شکار بھی ہے، اس انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جس انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، ان کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کو لوگ اعمال لے کے آئیں گے، نیکیاں لے کے آئیں گے،
ہم ان کے تمام اعمال کو، ان کی ساری نیکیوں کو، جتنی بھی نیکیاں کر کے آئے ان کے ساری نیکیوں کو ہم ریت کے ذروں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑتا ہوا بنا دیں گے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی نیکی کی کوئی اہمیت نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں بارہا سنا ہے، کتنی نیکیاں کرتا تھا، کتنی خیرات کرتا تھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ایک بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں بھی کہہ دیا، اپنے نبیوں کے بارے میں اعلان کر دیا۔ کائنات کے خالق و مالک نے سورہ الانعام کے اندر 18 پیغمبروں کے نام لیے، ان کے نام لے کے پھر اللہ نے کہہ دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ میرے 18 پیغمبر، ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، جناب ابراہیم کی اولاد میں سے انبیاء کے نام لے کے تذکرہ کیا، فرمایا میرے یہ 18 کے 18 پیغمبر اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے، کائنات کا خالق و مالک ان انبیاء کی، ان رسولوں کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا۔ شرک کی بنیاد پہ عقیدے کے اندر کمزوری آ جائے، اللہ ملاوٹ پسند نہیں کرتا۔ کائنات کا خالق و مالک تو صاف عقیدہ چاہتا ہے، عقیدے کے اندر صفائی ہو، طہارت ہو، عقیدے کے اندر اخلاص ہو۔ بیٹے آپ کا یہ مائک شاید خرابی کر رہا ہے، چلیں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اپنے پیارے حبیب کا تذکرہ کیا اللہ نے، نبی مکرم علیہ السلام۔ سورہ زمر کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا نام لے کے ان کا تذکرہ کر کے اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب کر کے اللہ نے کہا لَإِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا، آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ عمل کرنے والے کا عمل، نیکی کا عمل تب ہوگا جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ورنہ آپ کہتے ہیں سر گنگا رام نے ہسپتال بنا دیا، اور فلاں صاحب نے کالج بنا دیا، فلاں نے یونیورسٹی بنوا دی، فلاں نے یہ کام کر دیے۔ آج بھی انگریزوں کے نام پہ، ہندوؤں اور سکھوں کے نام پہ ہمارے تعلیمی ادارے موجود ہیں، ہمارے ہاسپٹلز موجود ہیں، ہمارے بڑے بڑے رفاہی ادارے کام کرتے ہیں، بڑی بڑی NGOs جو لوگوں کی خدمت خلق پہ لگی ہوئی ہیں، آج کام کرتے میں نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا ہباء منثورا، ان کے سارے اعمال ریت کے ذروں کی طرح اٹھ جائیں گے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری شرط کمال الحب مع کمال الذل۔ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے نا، کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کرتے وقت دو شرطیں ضرور ہوں، ایک وہ نیکی محبت کے ساتھ کرے، دوسرا جھک کے عاجزی انکساری کے ساتھ کرے۔ محبت وہ اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ کی، اس نیکی کے کام کی محبت ہونی چاہیے۔ میں اعلان کر دیتا ہوں بھائی ہمیں آج مسجد کے لیے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ادھر سے میرا ایک بھائی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے لاکھ میں کل ہی دے دیا گا انشاءاللہ، لیکن مسجد سے محبت نہیں ہے۔ کر دیا اعلان اس نے، مسجد کی محبت اس کے دل کے اندر مکمل طور پہ نہیں، ہاں کچھ محبت کرتا ہے تھوڑی بہت، کر دیا اعلان، مسجد کے بارے میں لطیفے بھی بیان کر دیتا ہے، مسجد کے بارے میں تقدس کا خیال بھی کوئی نہیں کرتا، ایسی نیکی کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ محبت تو اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ایک ایک عمل کے ساتھ محبت ہو، پھر وہ نیکی کا عمل بنتا ہے، اس کو اللہ عمل صالح کہتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی یہی علامت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے
پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت صرف اپنے اللہ سے کرتے ہیں اور زندگی کا ایک ایک عمل رب کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ کے پیار میں کرتے ہیں۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت اور پیار میں، رسول اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ اور نیکی کرنے کے ساتھ پھر انسان جھک بھی جائے، اس کے اندر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے۔ اے نہیں کہ نیکی کر لی تو انسان آکڑ جاوے کہ میں تو بڑی نیکی کی تھی، لکھ روپیہ مسیح تے دیتا، مولوی صاحب ہن مینوں پوچھ کے نماز دا ٹائم وداونا جی۔ اللہ اکبر، اکڑ نہیں، تکبر نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثالیں بہت زیادہ ہیں ویسے۔ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل دونوں اللہ کے رسول ہیں، رب کا گھر بنایا بیت اللہ، مکہ مکرمہ تعمیر، مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اس سے بڑی نیکی کون سی ہو سکتی ہے؟ جس گھر کو ایمان کے ساتھ آپ پہلی نظر میں دیکھیں، کائنات کا خالق و مالک زندگی کے سارے پاپ اور گناہ معاف کر دے، جس گھر کو دیکھنے سے تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ جناب ابراہیم اسماعیل نے وہ گھر تعمیر کیا تھا، اور وہ گھر تعمیر کرنے کے بعد پتہ اللہ سے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ گھر تیرا بنا تو دیا، اس کو قبول بھی کر لے اور ہمیں مسلمانوں میں سے، اپنے فرما بردار بندوں میں سے بنا لے۔ اس کی قبولیت کی دعا کرتی، محبت ہو، عاجزی انکساری ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قرآنی نکتہ ہے، یہ قرآن کا نسخہ لے جائیں۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں، جو انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس رزق نہیں، جو سمجھتا ہے زندگی کی خوشیوں سے محروم ہوں، وہ انسان قرآن کا یہ نسخہ اپنا کے دیکھے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، بڑھاپے کے اندر بھی اللہ اولاد دے گا، تنگ دستی اور فقیری کے اندر بھی اللہ دولت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ قرآنی نسخہ آزما کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ، ان کے بارے میں بیان فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ جناب زکریا، ان کی زوجہ محترمہ، اللہ کہتے ہیں میری بندی یہ دونوں نیکیاں کرنے میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، جب نیکی کا موقع ملتا فوراً نیکی کیا کرتے، اس میں ڈیٹ نہیں دیتے تھے، ٹائم نہیں دیتے تھے، اس میں تاخیر کا شکار نہیں ہوتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، فوراً نیکی کر لیتے اور اللہ کے سامنے جھک کے نیکی کیا کرتے۔ کائنات کے خالق و مالک نے 80 سال کی عمر میں اپنے زکریا کو بیٹا عطا فرما دیا۔ نیکیاں کرنے میں جلدی کریں۔ آج میری جو بہن بڑی پریشان ہے، اولاد نہیں ہے، 14 سال ہو گئے شادی کو، 17 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، ادھر اذان کی آواز آئے ادھر وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو جائے، اس گھر کا مالک، اس کا سرتاج، ادھر اذان کی آواز آئے ادھر مسجد کی طرف چلے، نیکی کا موقع ملے فوراً نیکی کر کے دکھا دے، میں پورے ایمان سے کہتا ہوں کائنات کا رب اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ جو اللہ جناب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی زندگی میں دے سکتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ نیک عمل کی تیسری شرط، ان یکون خالصا للہ، وہ عمل اللہ کے لیے خالص کیا ہوا ہو، دکھانے کے لیے نہیں، دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اگر کسی عمل میں ریاکاری آ جائے، سارے کا سارا عمل ضائع بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر 90% آپ نے رب کے لیے کیا ہے، چلے 99% آپ نے رب کے لیے کیا ہے، 1% لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، کائنات کا خالق و مالک اس عمل کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتا ہے کہ میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا، جس کے اندر 1% بھی کسی اور کے لیے ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا۔ اللہ میری زندگی کا ایک ایک عمل نیکی والا بنا دے اور میری ایک ایک نیکی کو خالص کر دے، ریاکاری سے دکھلاوے سے محفوظ کر لے۔ اللہ میری کسی نیکی کے اندر تیرے سوا کسی اور کا حصہ ہی نہ ہو۔ یہ دعا یاد کریں۔ ہمارے اندر ایک بیماری آ گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، ریاکاری کی، دکھلاوے کی۔ دعوت بھی کرنی ہے، صدقہ خیرات وہ بھی اس انداز سے کہ لوگ دیکھیں، اور پھر جناب والا عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، سیلفی عمرہ بن گیا، یہ فلاں عمرہ بن گیا، اللہ اکبر، حج کے موقع پہ وہاں لے کے سیلفیاں لے کے لوگ، او بھائی کوئی عمرہ ایسا بھی کر کے دکھائیں نا۔ آپ جائیں گھر سے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کر کے واپس آ جائیں، آپ کے صرف گھر والوں کو پتہ ہو، کسی اور کو پتہ ہی نہ ہو کہ بندہ کہاں گیا تھا۔ کبھی ایسا ایک عمرہ کر کے دیکھیں ذرا، اور پھر اس عمرے کے ساتھ جو تبدیلی آئے گی نا، وہ تبدیلی دیکھنا انسان کے کردار میں کیسی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی حج ایک ایسا بھی کر کے دیکھ لیں، کوئی نیکیاں اپنے رب کے لیے رکھیں، صرف رب کے لیے، ایسی نیکیاں جن کا گواہ صرف اللہ ہو، رب کے سوا کوئی اور ان کو نہ جانتا ہو، اور ایسے گناہوں کو چھوڑیں جن گناہوں کو چھوڑنے پہ صرف اللہ کو پتہ ہو، دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ کم از کم اپنے خزانے کے اندر کچھ تو ایسا رکھیں نا جس کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ کہا کرتے تھے، نیکی کے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بڑی کمال کی بات کی، اذا کان العمل خالصا ولم یکن ثوابا لا یتقبل اللہ۔ جب عمل خالص ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو، اس عمل کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ وَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ ثَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ۔ جب عمل سنت کے مطابق ہو لیکن نیکی کی نیت سے نہ ہو، ریاکاری دکھلاوے کی نیت سے ہو، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور قرآن مجید نے ایک مقام پہ کہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت بنائی، زندگی بنائی تاکہ دیکھیں تم کون سے اعمال کرتے ہو، تمہارے عمل کتنے خوبصورت ہیں، تمہاری نیکیاں کتنی پیاری ہیں۔ یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان یکون اخلصہ واصوبہ۔ اللہ نے جو یہ کہا کہ تمہارے خوبصورت عمل دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے عمل خالص کتنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کتنے ہیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کتنے ہیں۔ لہٰذا ریاکاری والے عمل کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا، یہ عمل صالح عمل نہیں ہوتا۔ آپ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں، رو رو کے پڑھتے ہیں، لیکن دکھلاوا کر کے پڑھتے ہیں۔ روزانہ کی تہجد کی نماز ایک ذرہ پر بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اس کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا۔ اللہ بچائے ہمیں اس سے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ اس کو رسول اللہ نے شرک اصغر کہا ہے، چھوٹا شرک کہا ہے۔ اور چوتھی شرط عمل کے قبول ہونے کی اور صالح عمل ہونے کی، ان یکون مقیدا بالسنہ، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ وہ عمل نیک ہوگا، وہ عمل صالح ہوگا جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اسلاف کہا کرتے تھے السنۃ سفینۃ نوح فمن رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ یہ سنت، یہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس پہ سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، اور سگا بیٹا بھی اگر سوار نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کی دعا کرنے کے باوجود وہ غرق ہو گیا، جو اس کشتی پہ سوار نہیں ہوگا ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو سنت کے مطابق عمل پیش نہیں کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں بڑی ایک بیماری آ گئی، جی منع کہاں ہے؟ یہ کام نیکی کا کام ہے نا، بتاؤ منع کہاں ہے؟ وہ بھائی دیکھو ایک قانون یاد رکھو، اصول ہے شریعت کا، عبادت کے اندر ہر طرح کی عبادت حرام ہے، منع ہے، لیکن جس عبادت کے کرنے کا شریعت نے حکم دے دیا، عبادت کے کرنے کا حکم دیا، منع کا حکم نہیں دیا عبادت میں۔ اللہ نے 2 سجدے کیے نا ایک رکعت کے اندر، اب کوئی کہے کہ تیسرا سجدہ منع کہاں پہ؟ عبادت کے اندر منع نہیں آتا، عبادت کے اندر جائز آتا ہے، کہ جائز کس کا، حکم کس کا ہے۔
سجدہ کرنا حرام ہے، ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ سجدہ کرنا حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن جس سجدے کے کرنے کی اللہ نے اس کے رسول نے اجازت دے دی وہ جائز ہوگا، باقی ہر سجدہ حرام ہے۔ عبادت کے اندر یہ اصول یاد رکھیں۔ لہٰذا عمل کوئی بھی ہو، نیکی کوئی بھی ہو، ثواب کے ارادے سے کریں، وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ عمل ضائع اور بیکار ہوگا۔ قرآن مجید کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھ کے بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع اور بیکار نہ کر لو۔ اگر تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اعمال ضائع ہو جائیں گی، نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ چار شرطیں جس انسان کے عمل کے اندر ہوں گی اس کا عمل صالح عمل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جو انسان مرد ہے یا عورت نیک عمل کرے گا۔ اب دوسری شرط کیا ہے نیک عمل کے ساتھ؟ وَهُوَ مومن، وہ مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، کلمہ پڑھا ہے، 6 چیزوں پر ایمان ہے اور پوری زندگی ایمان پر گزرے، پھر قیامت کو اس کی نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبین الجنۃ الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ پوری زندگی جنتی لوگوں والی نیکیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس انسان کے درمیان اور جنت کے درمیان 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا فاصلہ رہے گا وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ ایک نیکی ایک کام ایسا کرتا ہے، گناہ ایسا کرتا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، وہ انسان جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جہنم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فرمایا ایک عمل ایسا کرتا ہے اللہ اس ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایمان زندگی کے آخری سانس تک ساتھ رہے وہ انسان کامیاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرے گا جس کا انعام، جس کا اعلان اللہ نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ صحیح بخاری کے رجال میں سے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے 30 سے زیادہ صحابہ کرام کو ملا، تابعی ہے نا، نبی کے صحابہ کرام میں سے 30 صحابہ کرام کی میں نے ملاقات کی، کلہم یخافون النفاق عند الموت، میں نے نبی کے ہر صحابی کے چہرے پر غم اور پریشانی دیکھی۔ کیوں؟ ڈر دیکھا، خوف دیکھا۔ کس بات کا؟ ہر صحابی یہ ڈرتا نظر آتا تھا کہیں موت کے وقت میں منافق نہ بن جاؤں، موت کے وقت میرا ایمان میرے سے نہ چھن جائے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ ہم میں سے جس کو تو زندگی دے اسلام کی زندگی دینا، جب موت آئے تو ایمان کی موت عطا فرمانا۔ رب سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ آخر تک وہ انسان مومن رہا زندگی کے آخری سانس تک تو پھر اس کو کامیابی ملتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کونو لقبول العمل اشد اہتماما لعمل، لوگو نیکی کرنے پہ اتنی محنت نہ کرو جتنی محنت اس نیکی کی قبولیت کے تمہیں کرنی پڑے۔ قبولیت کے لیے محنت زیادہ کرو، نیکی کرنے پہ بے شک تھوڑی محنت ہو لیکن اس کے قبول ہونے کی دعاؤں پہ، اس کے قبول ہونے کے اہتمام پہ زیادہ محنت کرو تاکہ اگر ایک نیکی بھی قبول ہو جائے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لَئِنِ اسْتَيْقَنُوا أَن يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اگر مجھے اللہ بتا دینا، ابو درداء نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے بتا دینا ابو درداء تیری پوری زندگی کی ایک نماز میں نے قبول کی ہے، ابو درداء کہتے ہیں اس ایک نماز کے بدلے میں پوری دنیا کے خزانے بھی مجھے دے دو، مجھے وہ ایک نماز زیادہ پیاری جو رب نے میری قبول کر لی ہے۔ اس لیے قبولیت عمل کے بارے میں زیادہ سوچا کرو۔
اب اگلی بات ہے، جب انسان عمل نیک کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے، اس کو اللہ اجر کیا دیتے ہیں، فضیلت کیا دیتے ہیں، مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو اس آیت کو آپ ضرور یاد رکھیے، گھر جا کے اس کی تفسیر پڑھیے تاکہ آپ کو جو میں نے بیان کیا یہ بھی آپ کو یاد رہے، اور آئندہ خطبے میں اس کے جو انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اس کے عمل سے کئی گنا زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کریں گے، پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے اور عمل کا اجر زیادہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں نعمتوں سے نوازے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 یاد کیجئے، زبانی یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، اپنے بچوں کو اس کی تفسیر سمجھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔